व्यू 360 में। अमरीकी सदर का स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब, पार्टी बाजी से बालातर पॉलिसियों पर जोर। अफगान रहनुमाओं और तालिबान के दरमियान मॉस्को में मुलाकात, शुरका पुरुमीद मगर गनी हुकूमत नाला। और टेक सेगमेंट में मसनूई बाजू जो काम करता है कुदरती बाजू की तरह। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं सारा जमान। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे सदारत के दूसरे स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में मुल्क के अंदर और बाहर अपनी पॉलिसियों का दिफा किया है और हिज़्ब इख्तिलाफ पर जोर दिया है कि वो उनके साथ ताउन करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वक्त आ गया है कि सियासी तफरीक और पार्टी सोच से बालातर होकर इत्तेहाद और ताउन की बुनियाद पर मुल्की मफाद में कानून साजी की जाए, मगर वो अपने देरीना मुतालबात पर अब भी डटे हुए हैं। मंगल की रात स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में सदर ने गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद को एक बहरान करार दिया और इसके लिए सरहद पर दीवार बनाने का अपना मुतालबा दोहराया। सदर ने अपने खिताब में डेमोक्रेट्स के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी के बजट पर इख्तलाफ के बायस मुल्क की तारीख के तवील तरीन शटडाउन का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका कहना था कि मुल्क को अब एक कौम बनकर चलाना होगा, न कि दो सियासी जमातों की तरह। सदर ने अपनी मौशी पॉलिसियों की कामयाबी का भी जिक्र किया, लेकिन अपनी इंतखाबी मुहिम के रूस के साथ मुबैना साजबाज की तहकीकात को तरक्की की राह में एक रुकावट करार दिया। सदर ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में ज़्यादातर तो इमिग्रेशन और मईशत जैसे दाखिली मामलात पर बात की, लेकिन कुछ वक्त खारजा पॉलिसी के अहम पहलुओं को भी दिया। अमान अजहर इस वक्त कैपिटल हिल पे हैं, जहां कुछ ही घंटों पहले सदर ट्रंप ने कांग्रेस से ये खिताब किया था। अमान ये बताइएगा कि खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक सदर के खिताब के अहम नुकात क्या रहे? जी सारा सेनेट की जो इस वक्त बिल्डिंग है वो आपको शायद वैसे तो कुछ खामोश नज़र आ रही होगी, लेकिन चंद घंटे पहले तक यहाँ खासी गहमा गहमी थी, क्योंकि सदर अपना स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब कर रहे थे। जहाँ तक बात रही बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात की, जो उनके स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में उसका जिक्र आया, उसका अहाता शायद एक जुमले में सबसे बेहतर किया जा सकता है, जब उन्होंने ये कहा कि ग्रेट नेशंस डोंट फाइट अनलिमिटेड वॉर्स, या जो अजीम कौमें हैं वो ना ख़त्म होने वाली जंगें नहीं लड़ा करती। और ख़ुसूसन जिन ममालिक का उन्होंने जिक्र किया उसमें अफ़गानिस्तान, सीरिया, शाम, इराक, नॉर्थ कोरिया और वेनेजुएला का जिक्र आया। इसमें से अगर हम अफ़गानिस्तान, सीरिया और शाम का अगर हम जिक्र लें, इराक का माफ़ कीजिएगा, तो उनका खुसूसी फोकस नज़र आया इस हवाले से इन तनाज़ात को किसी लॉजिकल एंड तक पहुँचाने में और वहाँ से अमरीकी फ़ौज को वापस विड्रॉ करने के हवाले से। और जब उन्होंने अफ़गानिस्तान का जिक्र किया तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक नज़र आया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वहाँ पे जो जारी इस वक्त अमरीका की गुफ्तगू है वो महज तालिबान के साथ ही नहीं है, बल्कि जो वहाँ दीगर अफ़गान धड़े हैं वो भी उस गुफ्तगू में शामिल है। याद रहे इस हवाले से जो सदर गनी की जो हुकूमत है उसकी जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आती रही हैं कि इस वक्त अमरीका सिर्फ अफ़गानिस्तान में तालिबान ही को इंगेज कर रहा है और वो कुछ लूप से बाहर है। तो इस अफ़गानिस्तान के मामले पर उनका अपने अल्फाज क्या थे सदर ट्रंप के, आइए पहले तो वो सुन लेते हैं। In Afghanistan, my administration is holding constructive talks. अफगानिस्तान में मेरी इंतजामिया तालिबान समेत अफगान धड़ों से बातचीत कर रही है। जैसे जैसे ये बातचीत आगे बढ़ेगी हम वहाँ मौजूद अपनी अफवाज की तादाद में कमी कर सकेंगे और अपनी तवज्जो इंसदाद दहशतगर्दी पर मरकूज कर सकेंगे। हमें नहीं मालूम कि आया हम किसी मुआहदे पर पहुँच सकेंगे, लेकिन हमें ये मालूम है कि 2 अशरों से जारी इस जंग में वो वक्त आन पहुँचा है कि हम कम से कम अमन के लिए कोशिश करें और दूसरी पार्टी भी ऐसा ही चाहती है। अमान ये भी बताएगा कि शाम से मुतल्लिक सदर ने एक दफ़ा फिर अपने फैसले का दिफा ही किया, हालांकि वाशिंगटन में और ख़ास तौर पे अमेरिकी सेनेट में भी फ़ौजी वापस बुलाने का जो फैसला है उस पर बहुत तनकीद की जा रही है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बल्कि जो उनकी गुफ्तगू थी वहाँ पे वो उसमें एम्फसिस इसी बात पे नज़र आया कि जो शाम और जो इराक़ के इलाके थे जो आईसिस जिस पे कंट्रोल कर रही थी 2 साल पहले तक, उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत में आने के बाद से ये इलाके अब वर्चुअली या काफ़ी हद तक वापस ले लिए गए हैं। और उन्होंने अपने इत्तेहादियों का भी इन मुल्कों में जिक्र किया कि अब उनके साथ मिलकर बाकी जो जगह हैं उनसे बाकियात जो आईसिस की हैं उनका ख़ात्मा भी किया जा रहा है। और आप जिस तरह आपको मालूम है कि इससे पहले यहाँ अमेरिका में सियासी और फौजी हलकों की जानिब से ये कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे कि अगर इन जगहों से अमेरिकी अफवाज को निकाला गया तो मिडल ईस्ट, वाइडर मिडल ईस्ट और इन इलाकों में या इन मुल्कों में ये गैर इस्तेहकाम का शिकार हो सकते हैं। आइए सदर के अपने अल्फाज सुनते हैं इस हवाले से।
When I took office, ISIS controlled more than 20,000. जब मैंने हुकूमत संभाली थी तो आईसिस इराक और शाम के 20,000 मुरब्बा मील के रकबे पर काबिज थी महज 2 साल कबल तक। आज हमने तकरीबन तमाम इलाके को इन वहशियों के कब्जे से खाली करवा लिया है और अब जबकि हम अपने इत्तेहादियों से मिलकर आईसिस की बाकियात को तबाह कर रहे हैं, वो वक्त आ गया है कि हम शाम में मौजूद अपने बहादुर फौजियों को घर वापस बुलाएं। To destroy the remnants of ISIS. और आखिर में मैं जिक्र करता चलूँ नॉर्थ कोरिया का, जिसके हवाले से सदर का कहना था कि अगर वो इक़्तिदार में ना आते तो अमेरिका के साथ नॉर्थ कोरिया की कुछ सीरियस एस्केलेशन या तसादुम का ख़तरा हो सकता था। और इस हवाले से उन्होंने अपनी ज़ात का भी जिक्र किया कि उनकी नॉर्थ कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ एक अच्छी केमिस्ट्री है और अगली तारीखों का भी उन्होंने ऐलान किया कि अगली जो समिट होगी वो फरवरी की 27 और 28 तारीख को वियतनाम में होगी। और आखिरी गुफ्तगू ईरान के हवाले से, जिसके बारे में उनका कहना था कि अमेरिका की नज़रें इस वक्त ईरान पर हैं, जो कि उनको मुसलसल धमकियां देता चला आ रहा है। और उन्होंने JCPOA या जो जौहरी मुआहिदा था उससे अमेरिका को निकालने का एक बार फिर जिक्र भी किया। जी सारा। ऑलराइट, अमान हज़र हमारे साथ थे अमेरिकी सेनेट की इमारत से। थैंक यू वेरी मच अमान। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के रद्द अमल में डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से पहली बार एक स्याह फाम खातून ने खिताब किया। स्टेसी एब्रम्स अमेरिकी तारीख की पहली स्याह फाम खातून है जिन्होंने रियासती सतह पे गवर्नर का इलेक्शन लड़ा है। अगरचे नवंबर में होने वाला इंतखाब तो वो जीत नहीं पाए, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी का एक उभरता हुआ सितारा जरूर करार दी जा रही है। स्टेट ऑफ द यूनियन पर रद्द अमल देते हुए स्टेसी एब्रम्स का कहना था कि वो सदर ट्रंप से मायूस हैं, लेकिन उन्हें नाकाम होता नहीं देखना चाहती। But we need him to tell the truth. हम चाहते हैं कि वो सच बोलें और अपनी जिम्मेदारियों और अमेरिका के गैर मामूली तनव्वुओं का एहतराम करें। हमारी कामयाबी हमेशा अमेरिका को अपनी पनाहगाह बनाने, अमेरिकी जिंदगी के मुनफरिद तजुर्बे और हमारे लोगों के सही रास्ते के इंतखाब के नतीजे में मिली है। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब और उस पर हिज़्ब इख्तिलाफ का रद्द अमल अमेरिका के सियासी निज़ाम का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसी बारे में हम बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के नेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट जिम मलोन से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। जिम, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। It was a long address, about an hour and a half. But who was President Trump's primary audience? His core base or the American voter? I think that although there were some moments where he wanted to express hopes for bipartisanship, sort of aspirations for shared goals, most of the speech was an affirmation of what he believes his core supporters believe, his focus on immigration, on continuing to find a way to build a border wall, and also the way he sees American security around the world. When he talks about foreign policy, he really talks about security. Past presidents would talk about how we interact with the world. His focus is America first, and that's where we get to immigration, and also where we get to things like the war in Afghanistan and his apparent desire to bring our troops home. ऑलराइट, सो जिम मलोन कहते हैं कि सदर ने कल जो खिताब किया उसमें कुछ मौक़ों पर उन्होंने कोशिश ज़रूर की कि वो एक बाई पार्टिजनशिप का पैगाम दें, यानी दोनों जमातें मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने पुराने वादे भी दोहराए। और ख़ास तौर पे उन्होंने इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से जिस तरह से बात की वो वैसे ही है जैसे वो माजी में भी करते आए हैं। और जिम मलोन कहते हैं कि मुख्तलिफ जो माजी के जो सदूर रहे हैं उनके मुकाबले में सदर ट्रंप का नुक्ता नज़र इस लिहाज से मुख्तलिफ नज़र आता है कि जब वो दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात की बात करते हैं तो सिक्योरिटी की बुनियाद पर करते हैं, जबकि माजी के जो सदूर रहे हैं अमेरिका में वो ज़्यादातर राब्तों की इंटरेक्शन की बुनियाद पे बात करते रहे। तो सदर ट्रंप का जो नुक्ता नज़र है वो एक तरह से सिक्योरिटी के प्रिज्म से डिफाइन होता है। Stacey Abrams, she is a rising star in the Democratic Party, but this was, from tradition, a big break. Tell us a little bit more about the significance of having her deliver this response. Well, increasingly, the Democratic Party is mobilized by women voters and by minority voters. And of course, Stacey Abrams is a great symbol for both of those groups and their rising influence within the Democratic Party. I actually think the biggest moment of the State of the Union address was not anything that was said. It was the appearance of all the Democratic women in white, rising as one group, particularly when President Trump talked about women getting more jobs, and a surprise, I think, to him, kind of pointing themselves and saying we're emblematic of that. But I think the scene of the women in the chamber
The resistance is right there in front of President Trump. It is the new political landscape in Washington. All right. تو کل جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کیا اس میں جو امریکہ کا سیاسی مستقبل ہے وہ بہت واضح طور پہ نظر آیا، اور اس کی ایک بڑی مثال تھی چیمبر میں خواتین کی موجودگی جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، کیونکہ وہ خواتین کے حقوق کی جد و جہد کی جانب توجہ دلانا چاہتی تھیں، اور یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے بہت سے ریپبلکنز کو ان سیٹ کر کے الیکشن جیتے نومبر میں۔ تو جب صدر ٹرمپ نے خواتین کے امریکہ کے معاشرے میں بڑھتے ہوئے کردار کے بارے میں بات کی تو ان سب خواتین نے جو رد عمل دیا، خوشی کا جس طرح اظہار کیا، وہ ایک طرح سے صدر ٹرمپ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اسٹیسی ایبرمز کی جہاں تک منتخب ہونے کی بات ہے بطور ڈیموکریٹک پارٹی کا جنہوں نے رسپانس دیا، اس کام کے لیے ان کا انتخاب یہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی میں خواتین اور اقلیتوں کا اثر و رسوخ اب بڑھ رہا ہے، اور مستقبل میں زیادہ سے زیادہ ایسے لوگ نظر آئیں گے۔ اور جس طرح سے یونائٹ ہو کے ڈیموکریٹک پارٹی کی خواتین نے کل اس خطاب کے دوران بھی اپنا رد عمل دیا، تالیاں بجا کے بھی، خاموش رہ کے بھی، اس سے نظر آتا ہے کہ صدر ٹرمپ کے لیے جو مخالفت ہے وہ بہت واضح اور بہت سامنے ان کو نظر بھی آ رہی ہے۔ When we talk about women, the most powerful woman in American politics, Nancy Pelosi, Speaker of the House, she issued a statement saying that it's going to take days to fact check what the president said, but that he is still promoting fear and that his policies do not reflect his words. At the end of the day, this whole exercise of the president speaking and the other side giving their reaction, is this just a mere exercise, or did it actually help, or does it ever help in bringing the two sides together? You know, historically, if you look at polling, the State of the Union has relatively little effect in able to sway the public one way or the other. I think we will revert basically to the political warfare in Washington that we've seen in the last 2 years of the Trump administration. And when you see or hear the president's calls for bipartisanship, unfortunately, Democrats will quickly point to his incessant tweeting as a sign of division. So it's as though they can't really take that seriously, his calls for bipartisanship. On the other hand, Democrats now face pressure to show how would they govern, what country or what direction would they lead the country in, and this all leads to the 2020 presidential election next year. All right. سو جم ملون کہتے ہیں کہ تاریخی طور پہ جو اسٹیٹ آف دی یونین خطاب اور اس پہ جو رد عمل آتا ہے وہ عوامی رائے کو بہت زیادہ متاثر نہیں کرتا۔ سیاسی محاذ آ رہے کی جانب بھی واشنگٹن ایک دفعہ پھر واپس جائے گا، اور ایک طرف جہاں صدر بائی پارٹیزن شپ کی بات کرتے ہیں تو جو حزب اختلاف ہے وہ ان کی ٹویٹس کی جانب اشارہ کرے گا جس میں اکثر بہت سخت پیغامات دیے جاتے ہیں، لیکن دوسری جانب حزب اختلاف یعنی ڈیموکریٹک پارٹی بھی اب مزید دباؤ کا سامنا کرے، کیونکہ ان کو یہ دکھانا ہے کہ وہ کس طرح کی سیاست کریں گے، کس طرح کا مستقبل وہ امریکہ کے لیے دیکھتے ہیں، اور یہ سب جو ہے اس کا نتیجہ ہمیں نظر آئے گا اگلے سال امریکہ کے صدارتی انتخابات میں۔ جم ملون we really appreciate breaking a very complex issue down for us. Thank you so much. Thank you. All right. اور جس وقت امریکہ میں اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کی تیاری ہو رہی تھی اور سب کی نظریں اس پہ تھیں، روس کے دارالحکومت ماسکو میں اہم افغان شخصیات اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان ملاقات ہو رہی تھی، جسے شرکاء نے سود مند قرار دیا ہے۔ یہ 17 سالہ جنگ کے دوران پہلا موقع ہے جب افغانستان کی سیاسی اور سماجی شخصیات اور طالبان بات چیت کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں۔ 2 روزہ اجلاس میں سابق افغان صدر حامد کرزئی اور طالبان کے سینئر رہنما شیر محمد ستانکزئی سمیت کئی اہم شخصیات موجود ہیں، اور پہلی بار کچھ خواتین نے بھی افغانستان کے مستقبل سے متعلق طالبان سے بات چیت کی ہے، مگر اس موقع پہ افغان حکومت کا کوئی رکن موجود نہیں، اور افغان صدر اشرف غنی نے اس بات چیت کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا ہے کہ شرکاء کے پاس فیصلے کا کوئی حق نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کابل کی حکومت کو ان مذاکرات کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہماری خواہش تھی کہ وہ آج یہاں ہوتے، لیکن یہ وہ مسئلہ ہے جسے طالبان کے نمائندوں اور افغان حکومت کو حل کرنا ہوگا۔ یہ کوئی ایسی میٹنگ نہیں جس میں ہم تمام حل طلب مسائل پر فیصلہ کر رہے ہوں، ہم خیالات کا تبادلہ کر رہے ہیں، یہ امن کی جانب پہلا قدم ہے۔ اس کانفرنس سے جہاں ایک طرف اشرف غنی کی حکومت کے اختیار پر سوال اٹھ رہا ہے، وہیں روس میں اس ملاقات کا انعقاد امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری مذاکرات کو روس کی جانب سے متاثر کرنے کی ایک کوشش کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے صدر غنی کے ساتھ ایک ٹیلی فون کال میں امن کے لیے خصوصی امریکی مندوب زلمے خلیلزاد کی کوششوں کی اہمیت پر بات کی ہے، جبکہ صدر غنی کے مطابق انہیں یہ بھی یقین دلایا گیا ہے کہ امن مذاکرات میں افغان حکومت کا مرکزی کردار ہوگا اور امریکہ کی فوجی کمٹمنٹ بھی پائیدار امن حاصل ہونے تک جاری رہے گی۔
اب جیسے ہم نے ذکر کیا، ماسکو میں طالبان کے ساتھ مذاکرات میں پہلی مرتبہ خواتین بھی شرکت کر رہی ہیں۔ افغان رکن پارلیمان اور حقوق نسواں کی کارکن فوزیہ کوفی کا کہنا ہے کہ انہیں خواتین کی جانب طالبان کے نظریے میں کچھ تبدیلی نظر آئی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ یہ واضح نہیں کہ خواتین کے اسلامی حقوق اور اسلامی طرز کے مطابق معاشرے میں ان کے کردار سے طالبان کا دراصل کیا مطلب ہے۔ افغانستان کے مستقبل میں طالبان کے ممکنہ کردار پہ ملک کے اندر اور باہر خواتین کے حقوق کے کارکنوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ اس بارے میں نیو یارک میں انشمن آپٹے نے بات کی ویمن فار افغان ویمن کی پروگرام ڈائریکٹر سے۔ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات جہاں افغان امن کے لیے امید بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں، وہیں کئی حلقوں میں بے چینی کا باعث بھی ہیں۔ ان میں افغان خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں شامل ہیں۔ خواتین کو کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے، انہیں اس عمل میں شامل نہیں کیا گیا۔ عورتیں افغانستان کے معاشرے کا 50% سے زائد ہیں۔ اگر آپ آبادی کے 50% کو نظر انداز کریں گے تو طالبان کی جانب سے ایک کامیاب امن عمل کی پاسداری کی توقع نہیں کر سکتے۔ ناہید صمدی بہرام افغان خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم ویمن فار افغان ویمن سے منسلک ہے۔ ان کی رائے میں قیام امن کی کوششوں کے دوران امریکہ کو افغان خواتین کے ان حقوق کی حفاظت کو یقینی بنانا ضروری ہے جو ان سے طالبان کے دور حکومت میں چھین لیے گئے تھے، وہ حقوق جو ناہید صمدی کے مطابق امریکہ کی افغانستان میں موجودگی سے انہیں ملے۔ ان کا اسکول جانے کا حق، تعلیم حاصل کرنے کا حق، ایسی ملازمتوں پر حق جہاں وہ معمول کے مطابق کام کر سکیں۔ وہ ڈاکٹرز، انجینئرز، استاد، پائلٹس اور پولیس آفیسرز بن سکتی ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ طالبان کے ملک کا قبضہ سنبھال لینے کی صورت میں یہی حقوق سب سے پہلے خواتین سے چھین لیے جائیں گے۔ ویمن فار افغان ویمن کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے فوجی ہٹانے میں جلد بازی دکھاتا ہے تو اس سے افغانستان کے استحکام کو خطرہ پہنچ سکتا ہے۔ انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اس کے علاوہ آپ ہماری تمام تر کانٹینٹ ایکسس کر سکتے ہیں facebook.com/voa urdu کے پیج پہ، جہاں ہر رات ہم آپ کے لیے لائیو نیوز بلیٹنز کا سلسلہ بھی پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ ویو 360 میں اب وقت ہو رہا ہے ہمارے ہفتہ وار ٹیک سیگمنٹ کا، جس میں آج ہم لے کے آئے ہیں ایک ایسا مصنوعی بازو جسے 3D پرنٹر سے بنایا گیا ہے اور جو پٹھوں کو حرکت دینے سے کام کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے قدرتی بازو کرتا ہے۔ اس کا 1 سال سے تجربہ کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے ملتے ہیں ایک ایسے بچے سے جو اس تجربے کا حصہ ہے۔ دوسرے بہت سے بچوں کی طرح 10 سالہ زیکری پیمبوکس کو آئس کریم بہت پسند ہے، تاہم دوسرے بچوں کی اکثریت کے برعکس وہ یہ آئس کریم اپنے 3D پرنٹر کی مدد سے بنائے گئے مصنوعی ہاتھ سے کھاتا ہے۔ پیدائش سے پہلے بچے کی نشو و نما کو متاثر کرنے والے امنیوٹک بینڈ سنڈروم نامی ایک مرض کے باعث زیک کے دائیں بازو اور ہاتھ کی نشو و نما نہیں ہو سکی، لیکن اب زیک ان 5 بچوں میں سے ایک ہیں جو یونیورسٹی آف فلوریڈا کے تعاون سے نان پروفٹ ادارے لمٹ لیس کے بنائے ہوئے مصنوعی بازو کا تجرباتی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ مصنوعی بازو پٹھوں میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے برقی سگنلز کے استعمال کی بنیاد پر کام کرنے والی مایو الیکٹرک ٹیکنالوجی کی مدد سے کام کرتا ہے۔ اس میں بچے کی جلد پر چسپاں کی گئی مصنوعی بازو کی 2 تاریں بازو کو اس وقت حرکت دیتی ہیں جب بچہ اپنے پٹھے کو حرکت دیتا ہے۔ جب میں بازو کو ہلاتا ہوں تو یہ پٹھے اور بغیر پٹھے والے حصے کو محسوس کرتا ہے۔ یہ سگنل بازو میں آگے جا کر ہاتھ میں جاتا ہے، جس سے یہ کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ زیک کے والد کے نزدیک یہ مصنوعی بازو ان کے بیٹے کو لوگوں سے میل جول بڑھانے میں بہت مدد دیتا ہے۔ اس سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کا آغاز مثبت انداز میں ہوتا ہے کہ یہ تم نے کہاں سے لیا، یہ نہیں کہ تمہیں کیا ہوا، تم نے کیا کھویا۔
اگرچہ لمٹ لیس بازو کا پہلا نمونہ ایک وقت میں صرف تمام انگلیاں ہلا سکتا ہے اور ایک بڑی بیٹری استعمال کرتا ہے، لیکن زیک کو یہ اس لیے پسند ہے کہ اس کی مدد سے وہ ہاتھوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ الیکٹرو مایوگرافی سے چلنے والا بازو کسی سرجری کے بغیر بچے کو کنٹرول کی صلاحیت دیتا ہے۔ جب وہ اپنے مسل کو حرکت دیتے ہیں تو ہم اسے ہاتھ کی پیچیدہ حرکات کے لیے سگنل بھیجنے کی خاطر استعمال کرتے ہیں۔ فلوریڈا میں قائم یہ کمپنی 3D پرنٹر کی مدد سے یہ بازو بناتی ہے اور انجینئرز اس کو استعمال کرنے والوں سے ان کی رائے لے کر مسلسل اس میں بہتری لاتے ہیں۔ 3D پرنٹر ہمیں انتہائی مہنگے اور مشکل پرزے خود سے بنانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس سے ہم بچے کے بڑے ہونے کے ساتھ اس کے مصنوعی اعضاء کے سائز میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں۔ کمپنی اس بازو کے دوسرے نمونے پر کام کر رہی ہے جو انگوٹھے اور انگلیوں کو علیحدہ علیحدہ حرکت دینے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، اور زیک اس ہاتھ کو استعمال کرنے والے چند بچوں میں سے ایک ہوگا۔ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ شادیوں کی انوکھی تقریبات تو آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنی رہتی ہیں، لیکن ہنی مون پر نکلنے کا انوکھا انداز کم ہی لوگ اپناتے ہیں۔ لاہور سے سمن خان ہمیں ملوا رہی ہیں ایک ایسے نوجوان سے جس نے پہلے سائیکل پر خود پورے ملک کا سفر کیا اور شادی کے بعد اپنی دلہن کو بھی 2 پہیوں والی سواری پہ پاکستان دکھایا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سب کو بھی ساتھ لے کے نکلا۔ یہ کہانی ہے سائیکل پر پاکستان کا سفر طے کرنے والے عبد الرحمان پالوا کی، جنہوں نے اپنی ازدواجی زندگی کی شروعات بھی 2 پہیوں والی سواری کے ساتھ ہی کی۔ 21 نومبر 2018 کو اپنی شادی کی تقریب میں جس موٹر سائیکل کو پھولوں سے سجایا، 7 دنوں بعد اسی پر ہنی مون کے لیے اہلیہ کے ساتھ نکلے اور لاہور سے خیبر پختونخوا اور پھر کراچی تک کے سفر کا آغاز کیا۔ 20 دنوں میں 4,500 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہم نے طے کیا اور تھرو آؤٹ ہم نے بائک پہ یہ ٹریول کیا۔ میکسیمم ہم نے ایک دن میں 400 کلومیٹر کیا۔ عموماً کیونکہ سردیاں بھی تھیں تو ہم کوشش کرتے تھے 7 یا 8 بجے تک سٹارٹ کریں اور مغرب تک ہم یہ ختم کر لیتے تھے۔ اس سفر میں ان کا ساتھی تھا شیر دریا، جو بھارت میں ہمالیہ کی گود سے زندگی کا آغاز کرتا ہے اور پاکستان کے 3 صوبوں کو سیراب کرتا ہوا بحیرہ عرب میں داخل ہو جاتا ہے۔ مقصد تھا اس طویل دریا اور اس کے ساتھ رواں دواں زندگی کا مشاہدہ کرنا اور اسے دوسروں کو دکھانا۔ ایک سائڈ پہ آپ کو انڈس نظر آ رہا ہے، ایک پہ کابل نظر آ رہا ہے اور آپ کو وہ ڈفرینس نظر آ رہا ہوگا۔ 92 میں پاکستان کے ادیب رضا علی عابدی انہوں نے یہ شیر دریا کتاب لکھی تھی اور انہوں نے وہ سفر انڈیا سے سٹارٹ کیا تھا اور پھر یہ ٹھٹا کے پاس ایک جگہ ہے ادھر جہاں پہ یہ دریائے سندھ سمندر میں گرتا ادھر جا کے یہ سفر ختم ہوا تھا۔ تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم پاکستان والا جو اس کا حصہ ہے وہ ہم کور کریں گے۔ تو اس میں پاکستان والا حصہ جو پلین ایریاز کا ہے وہ ہم نے ابھی کور کیا ہے، موسم بہتر ہونے پہ ہم اسکردو سے سٹارٹ کر کے وہ باقی بھی کور کریں گے۔ اپنے تجربے کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے فیس بک پر عبد الرحمان نے پالوا ڈاؤن دی روڈ کے نام سے ایک پیج بنایا ہے۔ عبد الرحمان کے اس فین پیج پر نہ صرف ان کے سفر کی خوبصورت تصاویر بلکہ دریا کے کنارے بسنے والے لوگوں کی دلچسپ کہانیاں بھی موجود ہیں۔ یہ سفر ان کی اہلیہ عائشہ کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ تھا جو کہ کامیاب رہا۔ جیسے ہم اس جگہ پہ پہنچتے تھے نا تو میرا خیال ہے وہ لوگ اتنے مہمان نواز اور اتنے اچھے طریقے سے ملتے تھے کہ آپ کی تھکن جو ہے وہ خود ہی دور ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمان کے سائیکل پر ریکارڈ سفر کے باعث پاکستان بھر میں اب ان کے دوست موجود ہیں جنہوں نے نئے شادی شدہ جوڑے کی خوب میزبانی کی۔ اسی لیے 30,000 روپے کے مناسب بجٹ میں رہتے ہوئے انہوں نے 4,500 کلومیٹر لمبا ہنی مون ٹرپ مکمل کیا۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ اور ساتھ ہی 30,000 روپے میں ہمیں بھی پاکستان کی سیر کروا دی۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔